عرض کی تھی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ سر کے کچھ بال رکھے جائیں اور کچھ بال چھوڑے جائیں۔ تو اس میں اگر خلاصہ نکالا جائے تو یہی نظر آتا ہے کہ غیر مسلمین کے فیشن کو اپنانا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مسلمانوں میں بہت زیادہ رائج اور عام ہو جاتی ہیں، ان کے اندر پھر اتنی سختی نہیں رہتی ہے۔ جیسے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ بال رکھنے کو اس سے منع فرمایا تھا تو وہ یقیناً مسلمانوں کا طریقہ نہیں تھا، یہ تھا اس وقت غیر مسلمین کا طریقہ۔ اس لیے سرکار نے منع فرمایا کہ جب ہم غیر مسلمین کے طریقے اپنائیں گے تو اپنے اسلامی طریقے معمولی اور حقیر سے محسوس ہوں گے، اس مسلمان کی اپنی ایک شناخت ختم ہو جائے گی۔ وہ اگر پہچانا جائے گا تو کسی غیر قوم کے ذریعے اس کو غیر قوم کی طرف منسوب کر کے پہچانیں گے، ارے بھائی تم تو پورے انگریز لگ رہے ہو۔ جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی بال کیسے ہیں جی امریکنز کی طرح، اچھا داڑھی کا سٹائل کیسا رکھا ہوا ہے، فرینچ کٹ ہے، لباس کیسا پہنا ہوا ہے جی وہ برطانیہ والوں کی طرح، اور ہاتھ کے اندر کیا پہنا ہوا ہے جی یہ مطلب فلاں ملک والوں کی طرح۔ ارے بھائی اسلام کا بھی کوئی چیز ہے تمہارے اندر کہ نہیں ہے؟ اسلام سے ہم اتنا زیادہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چڑ سی کھانے لگ گئے ہیں۔ میں یہ لفظ استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہر ایک تو نہیں، لیکن بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ اگر ان کو آپ اسلامی شعار کی طرف بلائیں تو غصہ آنا شروع ہو جائے گا، آپ سے بحث کرنے لگیں گے اور آپ کو زج کریں گے، اپنے دلائل دیں گے، اور اگر آپ ان کو حال پہ چھوڑ دیں تو کوئی ایک اسلامی چیز قبول نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دوسروں کی چیزیں بلا دلیل بھی قبول کر رہے ہیں۔ اسلام کی چیزیں اپنانے کے لیے، اسلامی شعار اختیار کرنے کے لیے دلائل دیجئے، ان کو پہلے قائل کیجئے، پھر وہ مائل ہوں گے، ورنہ نہیں۔ یہ ایک المیہ ہے۔ تو چنانچہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہمارے مسلمان مردوں کے اندر خاص طور پر مختلف قسم کے سٹائل چل رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں اسلامی سٹائل تو دو ہیں بڑے سٹائل۔ ایک تو یہ ہے کہ بیچ میں مانگ بالکل نہ نکالی جائے، اس طرح پورے بال رکھے جائیں اور پیچھے سے بال کو اس طرح کٹوا لیا جائے، یہ سٹائل ہے۔ یا بیچ کی مانگ نکالنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، اور زلفیں رکھنا بھی سرکار کی سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ نہیں رکھتا ہے اور اس طرح کا کوئی اسٹائل اپناتا ہے جو کسی غیر قوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اب مسلمانوں میں رائج، جیسے فوجی کٹ ہمارے یہاں ہوتا ہے، چھوٹے بال کرنا، اس طرح کے جو عام طور پر لوگوں میں رائج ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہوگی۔ ہاں اس قسم کے بالکل اسٹائل اپنانا جو غیر قوموں سے منتقل ہو کر آئے ہوں اور انسان ان کو اختیار کر کے سب سے منفرد سا نظر آتا ہے، یہ پھر آتا ہے فیشن کے اندر۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ عام رواج نہیں ہے، بلکہ اب یہ مخصوص کسی قوم کا آپ نے طریقہ اپنایا ہوا ہے جو مسلمانوں میں بھی عام نہیں ہوا۔ اس سے وہ ہمارے بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں جو باہر سے کسی بھی ایک اسٹائل کو دیکھتے ہیں اور فوری طور پہ اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ اپنے آپ مذہب کا اسٹائل اپنائیں، یہ سب سے بیسٹ ہے، یا کم از کم جو مسلمانوں میں عام طور پر رائج ہو۔ ہمارے یہاں پہ جب ورلڈ کپ کوئی فٹ بال کا ہوتا ہے تو وہ خاص طور پر کھلاڑیوں کو بھی پتہ ہے کہ پورا ورلڈ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو وہ مختلف قسم کے ہیئر اسٹائل بناتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں اپناتے ہیں، اور ہم وہ مسلمان جن کے پاس زندگی گزارنے کا ہر طریقہ مذہب کی طرف سے دیا ہوا ہے، جو میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی دنیا کے مذہب کو آپ اٹھا لیں، اتنی کامل ترین اور وسیع تعلیمات کسی کی بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے احساس کمتری کا کیا کیا جائے کہ ہم اسی مذہب کو جو کامل ترین ہے اسے ماذ اللہ ثم ماذ اللہ عمل کے اعتبار سے اپنے لیے شاید ناقص یا کم سمجھتے ہیں، وہ طریقے اپنا لیتے ہیں، لیکن یہ چیز غیر مناسب ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے فیشنوں کو اختیار کرنے سے منع کیا کہ جس میں انسان کو دیکھ کر انتقال ذہن غیر مسلم قوموں کی طرف ہو، مسلمانوں کی طرف نہ رہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو اسٹائل ہمارے مسلمانوں میں عام ہو چکے ہیں، ان کو دیکھ کر کسی کا ذہن اس طرف نہیں جائے گا، اگرچہ وہ پہلے کہیں ادھر سے آیا ہو۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کے اسٹائل نہ اپنائے جائیں، احتیاط کی جائے۔ اب یہ کہ بہرحال ہمارے اسکولز کے اندر خصوصاً جہاں انگلش اسکولز ہیں، بچے وہاں پر جاتے ہیں اور مختلف قسم کے اسٹائل اپناتے ہیں، ٹیچرز بھی بیچارے مجبور محض ہوتے ہیں، وہ انہیں منع نہیں کر سکتے ہیں، منع کرے تو ان کے پیرنٹس آ جاتے ہیں کہ یہ آپ کیوں منع کر رہے ہیں، ہمارے بچے کا مرضی وہ کیسا بھی کرے۔ تو اس وجہ سے ہمارے ہاں دو طرح کا طبقہ ہو گیا ہے، ایک وہ ہے جو مذہب کی مخالفت کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے،
اور وہ مذہب سے ہٹ کر اپنے آپ کو ایک منفرد اسٹائل میں ڈھال کر اپنے لیے انفرادیت کے پہلو تلاش کرتا رہتا ہے، اور اسے اسی میں عجیب لگتا ہے کہ میں عام لوگوں سے بلند و بالا ہوں۔ اس کو منفرد ہونے کا احساس، عام لوگوں سے بلند ہونے کا احساس جو ہے اسے ان چیزوں پر مجبور کرتا ہے، اور اگر کوئی اس کے خلاف بولنے لگے تو ان کو مطلب دل تنگ ہوتا ہے، برا محسوس ہوتا ہے، ناپسندیدگی محسوس ہوتی ہے، وہ اس پہ بحث کرتے ہیں، دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو اس کے جسٹ اپوزٹ ہے، کہ جو اپنے مذہب کو فوقیت دیتا ہے، ان کا بالکل سراپا مذہب کے مطابق ہوتا ہے۔ اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ان کے بین ہیں، کچھ مذہب کا لے لو، کچھ ادھر کا لے لو۔ یہ زیادہ تر لوگ یہ اس طرح کے ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں۔ تو بہرحال جو بین ہیں پھر بھی چلو عافیت ہے، جو اس طرف ہیں بالکل مذہب کی طرف، یہ تو نور علی نور ہے، لیکن جو اس طرف ہیں وہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، کہ وہ بچے اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہاں انہی اسکولوں میں پڑھنے کے بعد پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو جو اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہزارہا مذہبی مثالوں کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے بھی مذہب کی پابندی سے بظاہر بیزار سا نظر آتا ہے، وہ جب باہر جائے گا تو آپ خود سوچئے کہ کتنی تیزی کے ساتھ نفس و شیطان اس کو اپنے شکنجے میں پکڑیں گے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ میں باہر جاتا ہوں، لوگ اپنی پرابلمس میلز کے ذریعے ہم سے شیئر کرتے ہیں۔ جو بچے پھر اس قسم کے جاتے ہیں، جو پہلے ہی ان کے والدین کی سرپرستی ہوتی ہے کہ تم مذہب سے دور ہونا چاہو تو کوئی بات نہیں، کوئی اگر بیچ میں آئے گا ہم ہیں نا اس کو روکنے والے۔ تو جن کو ماں باپ کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، جب پھر باہر جاتے ہیں، پھر مذہب کو چونکہ کوئی اہمیت ہی نہیں دی، کوئی دلیل تو ذہن میں ہے نہیں، اب کوئی بھی سامنے والا اگر تھوڑی سی ان سے مذہب کے معاملے میں بحث کرتا ہے تو فوراً ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ اور ایسے گروپس اب وہاں پر تشکیل پا چکے ہیں جو بچوں کا ذہن بناتے ہیں کہ مذہب کی پابندی کوئی ضروری نہیں ہے، اپنی زندگی گزارو، ٹھیک ہے، آپ انسانیت کی خدمت کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کیا ضرورت ہے مذہب کی پابندی اختیار کرنے کی؟ تو پھر اس سے لادین بے دین لوگ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب مذہب کی پابندی کی کوئی وقعت نہیں ہوتی تو پھر ہم کس سے شادی کر رہے ہیں، کس سے ہمارا خاندانی میل ملاپ ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ تو پھر لڑکیاں، ہماری بہت سی بچیاں ایسی ہوتی ہیں مسلمان ہیں لیکن غیر مسلمین سے نکاح، جس کو قرآن میں صاف منع کیا گیا، ان سے نکاح ہو رہے ہیں۔ ان چیزوں میں بڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات ماں باپ ایک چیز کو معمولی سمجھ کر اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اپنے بچوں کو پروٹیکشن فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اتنی سی چیز تو ہے، لیکن اتنی سی چیز کا نتیجہ کہاں پر جا کر مرتب ہوتا ہے اور کیا کیا نتائج نکلتے ہیں، کاش ان پر بھی ماں باپ کی نگاہ ہو، لیکن نہیں ہو پاتی۔ بعد میں یہی ماں باپ ہوتے ہیں جو پچھتاتے ہیں، پھر وہ ہمیں فون کرتے ہیں، میلز بھیجتے ہیں، صاحب ہمارے بچے کو دعا کریں، کوئی وظیفہ بتائیں، فلاں جگہ چلا گیا ہے، فلاں کا مذہب اختیار کر لیا ہے، فلاں کے پیچھے چلا گیا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ جس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو معمولی سمجھا، حقارت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کو معمولی اور حقیر بنا دیتا ہے، اور یہ اکثر ایسا ہی ہوگا، اس لیے توجہ کرنی چاہیے۔